اور شفاعت کا سارا کا سارا معاملہ اس بات پر ہے کہ شفاعت اللہ اس کے حق میں قبول کرے گا جس کے لیے اللہ راضی ہو چکا ہوگا، جس سے اللہ راضی نہیں ہے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جیسے ہم سورہ نجم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر کتنے ہی فرشتے ہیں جو کہ متقین کی سفارش کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سفارش صرف اسی کی قبول کریں گے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوں گے، تو اللہ سفارش قبول کریں گے۔ پھر قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت عظمیٰ ان کو عطا کی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حساب کتاب کا جو معاملہ ہے اس کو شروع کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنی امہ کے لیے بھی آپ سفارش کریں گے، لیکن بات وہی کہ جس سے اللہ راضی ہوا ہوگا، یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیں گے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ بتائیے کہ وہاں پر کیسی سفارش ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن کو پڑھا نہیں، عمل نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں، یعنی ساری پڑھنا نہیں، عمل کرنا بھی۔ تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ آنر دے گا، یہ عزت بخشے گا کہ وہ لوگوں کے حق میں سفارش کریں۔ مگر بات وہی کہ شفاعت کا تمام دار و مدار ایمان اور اعمال صالح پر ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی بھی شخص کو عمل صالح سے بے نیاز کر دے، یعنی وہ ایسا ہو جائے کہ میں نے اب نیک اعمال کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں، نیک اعمال ہوں گے تو پھر شفاعت ہوگی۔ اب یہاں پر میں چند ایک احادیث آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ جن کو کرنے سے مومن بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قریب تر ہوگا۔ تو ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یہ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور روزہ بھی، یعنی قرآن اور روزہ سفارش کریں گے اس آدمی کی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے جھگڑا کریں گی، یہ مسلم روایت کریں، یعنی اس کی سفارش کریں گی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، اس کو بھی مسلم روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا تو قیامت کے روز سے میری شفاعت حاصل ہوگی، طبرانی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح 3 مرتبہ جنت کا سوال، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا اس کے لیے جنت سفارش کرتی ہے، ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور پھر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا، یعنی جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور پھر اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی جس نے یہ الفاظ پڑھے اذان کے بعد تو اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میری ذمہ داری ہوگی، یہ بخاری اس کو روایت کرے ہیں۔ تو یہ تھی چند اعمال، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے کرے جو نبی کی شفاعت پانے والے ہوں، آمین یا رب۔